اور گوریاں وہ تو ایئرپورٹ ٹرین اسٹیشنز یا بندرگاہ پر ہی اپنی باہیں پھیلائے بیٹھی ہوں گی کہ آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے۔ آج میں اپنے نوجوانوں سے کچھ دل کی باتیں کروں گا، خاص کر ہمارے وہ بچے جو باہر ملکوں میں، خاص کر یورپ یا برطانیہ میں جا کر جابز کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان ملکوں کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسی ملک میں ملازمت کر لیں گے، تو وہ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ پہلے تو میں اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان کا نظام تعلیم باہر ملکوں، خاص کر یورپ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ کے مقابلے میں نہایت فرسودہ ہے۔ جو بچے یا بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو اچھی تعلیم کے ساتھ ایک ایسا ماحول بھی میسر آتا ہے جس میں انہیں پوری دنیا سے آئے طالب علموں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح انہیں ایک دوسرے کے کلچر، تہذیب اور رہن سہن کے بارے میں بہت آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان ملکوں میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جن بچوں کو اپنی ہی فیلڈ میں اچھی جابز مل جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ یہاں میری مراد برطانیہ اور یورپین ممالک ہیں، تو جیسا میں نے کہا کہ اگر یہاں پڑھائی کے لیے آئے اسٹوڈنٹس کو انہی کی فیلڈ میں جابز مل جاتی ہیں تو وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنے ملک میں موجود اپنی فیملیز کو کسی حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر طور پر اسٹیبلش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں آپ جائیداد لینا چاہیں، گاڑی یا پھر کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو بینکس بہت ہی کم انٹرسٹ پر آپ کو کافی لمبی مدت کے لیے قرض دے دیتے ہیں، اور پھر ان ممالک میں موجود میڈیکل وغیرہ کی سہولیات تو ہمارے ہاں سے بہت بہتر ہیں۔ یورپ اور برطانیہ وغیرہ میں پبلک ٹرانسپورٹ اتنی اچھی ہے کہ اکثر لوگ اپنی گاڑیاں ہونے کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ صفائی ستھرائی کا معیار بھی نہایت ہی اعلیٰ ہے، آب و ہوا صاف و شفاف، قانون کی مکمل پاسداری، پولیس حقیقی معنوں میں آپ کی محافظ، غرض آپ دسیوں ایسی خوبیاں گنوا سکتے ہیں جو ہمیں اپنے ملک میں میسر نہیں آتی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں موجود ممالک بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یورپ میں موجود کئی ایک ممالک تو پاکستان یا ہندوستان کے کئی بڑے شہروں سے بھی چھوٹے ہیں۔ ان ممالک میں پہلے ہی امیگرینٹس ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر آباد تو ہیں لیکن ان کو ابھی تک یہاں رہنے کے حقوق حاصل نہیں ہو سکے، جس بنا پر وہ نہ تو کوئی قانونی طور پر جاب کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں یہاں ڈاکٹرز یا ہسپتال کی مکمل سہولت حاصل ہوتی ہے۔ امیگرینٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے یہ ملک پہلے ہی اپنی امیگریشن پالیسیز کو بہت سخت کر چکے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید سختی ہی آتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان جوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا جو کسی بھی طرح چاہے وہ غیر قانونی طریقہ ہی کیوں نہ ہو، چاہتے ہیں کہ وہ یورپ یا برطانیہ میں پہنچ جائیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے یا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یورپ یا برطانیہ میں قدم پڑتے ہی ان کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے، کیونکہ ملازمتیں تو وہاں سڑکوں پر پڑی مل جائیں گی، ملازمت نہ بھی ملی تو کسی قسم کے اس ملک کے حکومت سے بینیفٹس یا الاؤنسز ملنا شروع ہو جائیں گے، اور گوریاں وہ تو ایئرپورٹ ٹرین اسٹیشنز یا بندرگاہ پر ہی اپنی باہیں پھیلائے بیٹھی ہوں گی کہ آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، اور پھر بس وارے نیارے۔ تو خدا را ایسی کسی باتوں میں مت آئیں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو جہنم مت بنائیں۔ میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے جو ایجنٹوں کی باتوں میں آ کر اپنی ساری جمع پونجی بھی گنوا بیٹھتے ہیں اور کئی کئی سالوں تک جیلوں یا کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور کئی ایک بیچارے اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے میری یہی نصیحت ہوگی کہ اپنے ملک میں اگر آپ کو سبزی یا فروٹ کی ریڑھی بھی لگانی پڑے تو خدا را اس میں بھی شرم نہ کریں، کیونکہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی تعبیر نہایت خطرناک ہے۔
باقی بات رہی ان بچوں کی جو یہاں تعلیم کی غرض سے آ کر یہیں رکنے کا ارادہ بنا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بہتر ہے کہ وہ امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا جیسے ملکوں میں جانے کا سوچیں، کیونکہ وہ بڑے ملک ہیں اور وہاں پر ابھی جابز وغیرہ کے حالات یورپ سے کافی بہتر ہیں، اور ان ملکوں میں امیگریشن حاصل کرنا ابھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ یورپ اور برطانیہ میں لیبر کلاس کے لیے تو جابز پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن وائٹ کالر جابز حاصل کرنا خاص طور پر امیگرنٹس کے لیے نہایت مشکل کام ہے۔ دوسرے جن بڑے مغربی ممالک کا ذکر میں نے کیا وہ انگلش بولنے والے ملک ہیں، پاکستان یا ہندوستان وغیرہ میں، کیونکہ تعلیم انگلش میں دی جاتی ہے، لہٰذا ان ملکوں میں آپ زیادہ آسانی سے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ یورپین ملکوں کی بہت سی یونیورسٹیاں بھی اب انگلش میں کورسز آفر کرتی ہیں، لیکن یورپین ملکوں میں جب تک آپ کو یہاں کی زبان پر مکمل عبور حاصل نہ ہو، آپ کو اپنی فیلڈ کی جاب حاصل کرنا نہایت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں لوگ اپنی سروائیول کے لیے اسٹورز یا ریسٹورنٹس وغیرہ پر کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یورپ ہی جانا چاہیے، تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے ملک سے ہی یورپ کے جس ملک میں جانا چاہتے ہیں اس ملک کی زبان پر عبور ضرور حاصل کریں، اور زبان پر عبور سے مراد لکھنا، پڑھنا اور بولنا ہوتا ہے۔ یورپ کے بیشتر ممالک میں جرمن اور فرینچ بولی جاتی ہے، اس کے بعد اسپینش، اٹیلین اور ڈچ لینگویج کا نمبر آتا ہے۔ دوسرے جو اسٹوڈنٹس یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے سبجیکٹ میں داخلہ لیں جس میں جابز کے مواقع یورپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے ملک میں بھی یکساں میسر ہوں، تاکہ اگر آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے ملک میں جانا چاہیں تو وہاں آپ کو ملازمت آسانی سے مل سکے۔ کیونکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس یہ سوچ کر کسی بھی سبجیکٹ میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ اپنی پسند کے سبجیکٹ میں داخلہ اگر نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، ایک بار ادھر پہنچنے کی کرو پھر دیکھا جائے گا۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ڈگری ہونے کے باوجود پاکستان جیسے ملک میں ملازمت کے مواقع نہیں ہوتے۔ دوسرے جس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ نہ ہو اس میں ڈگری لے کر جابز میں کامیابی کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کا مکمل انٹرسٹ نہ ہو تو اس طرح ملازمت میں آپ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور یورپ، برطانیہ بلکہ دیگر تمام مغربی ممالک میں ملازمت میں کارکردگی کا معیار بہت ہائی رکھنا پڑتا ہے، وگرنہ بغیر کسی تردد کے چھٹی کرا دی جاتی ہے۔ لہٰذا میری یہ نصیحت ہوگی کہ آپ ڈگری اسی سبجیکٹ میں کریں جس میں آپ پیشن اور مکمل انٹرسٹ رکھتے ہوں، اور واپسی کے راستے ہمیشہ کھلے رکھیں۔ یورپ میں تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک میں اگر آپ بہتر جاب حاصل کر لیں تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ باقی اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی سوال ہو یا آپ کوئی معلومات یا وضاحت چاہتے ہوں تو کومنٹس میں ضرور لکھیں، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکوں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔